خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قریش کے کئی سرداروں کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اہل قریش آپ کے شدید دشمن ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک حبشی غلام وحشی بن حرب جو نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا کو لالچ دیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو وہ اس کے بدلے اس کو آزاد کر دیں گے۔ وحشی آزادی کی لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا، مجھے ان کے خلاف کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مگر میں صرف اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ دشمنوں کی صف میں گھس کر لڑ رہے تھے تو وحشی ان کے طاق میں لگا ہوا تھا، اور پھر جب حضرت حمزہ اس کے سامنے آئے تو بقول وحشی میں نے اپنا نیزہ سیدھا کیا اور ان کی طرف پھینک مارا، جو ان کے پیڑوں میں لگا اور دوسری طرف پار ہو گیا۔ وہ میری طرف بڑھے لیکن کمزور ہو کر گر پڑے اور اسی حال میں انتقال کر گئے، اور پھر میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنے لشکر کے ایک بازو کی طرف چلا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب وحشی کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ان میں اس کا نام بھی شامل ہے، تو وہ قتل کے خوف سے طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے سے زیادہ معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں، تو وہ چھپتا چھپاتا مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم نے جواب دیا، ہاں، اسلام ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اس سے کہا کہ تم وہی ہو نا جس نے حمزہ کو شہید کیا ہے؟ تو وحشی نے خوف اور شرمندگی سے کہا، جی ہاں سرکار۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم جہاں تک ممکن ہو سکے میرے سامنے نہ آیا کرو تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے اسلام لانے کے بعد بقول وحشی بن حرب، میری سب سے بڑی یہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ اور پھر جب مسلمہ کذاب کے خلاف سن 11 ہجری میں لشکر کشی کے لیے فوج تیار کی گئی تو حضرت وحشی بھی اس فوج میں شامل ہو گئے کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو قتل کر کے اپنے پچھلے گناہ کی تلافی کر سکیں۔ پھر انہوں نے وہی نیزہ ایک بار پھر اٹھا لیا جس سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مگر اس بار نیت اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے خاتمے کی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار مسلمان غالب آنے لگے تو مسلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھنے باغ میں جا کر چھپ گیا۔ یہ باغ بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کے باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمہ کذاب کے تعاقب میں تھا، اور جب یہ لوگ باغ میں گھس گئے تو میں بھی چند دیگر صحابہ کے ساتھ اسی باغ میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے درختوں کے پیچھے کھڑا ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہی شخص مسلمہ کذاب ہوگا، کیونکہ وہ لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ بس میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی پوری قوت سے اپنا نیزہ اس کی جانب پھینک مارا، جو درختوں کی شاخوں سے ہوتا ہوا سیدھا اس کے پیٹ میں جا لگا،
اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی اس کے سپاہی فرار ہو گئے اور پھر حضرت ابو دجانہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ وحشی بن حرب اکثر کہا کرتے تھے کہ مسلمہ کذاب کے قتل سے شاید میرے پچھلے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت وحشی بن حرب کی زندگی توبہ، ندامت اور اصلاح کی بہترین مثال ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ حقیقی توبہ انسان کو ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ ان سے کوئی بہترین کام لیتا ہے۔ شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔